بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مریض نے پیر صاحب سے کہا کہ مجھے لوگوں کی نفس کی حالتیں دکھا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی نفس کی جو حالتیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، تو مریض بڑی ضد کر رہا تھا پیر صاحب سے کہ مجھے لوگوں کی جو نفس کی حالتیں ہیں وہ دکھا دیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، مجھے آپ دکھائیں۔ تو بازار میں جا رہے تھے تو پیر صاحب نے اپنی جو ٹوپی تھی نا وہ مریض کے ساتھ بھی رکھ دی۔ اب مریض کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، بھگدڑ مچ گئی، یعنی کہ وہ ادھر ادھر۔ تو پھر پیر صاحب نے اس کے سر سے ٹوپی اتاری تو کہا کیا ہوا، کیا دیکھا؟ کہا جی یہ ابھی تو سارے انسان ہیں، جب ٹوپی میں نے پہنی تھی تو یہ تو کوئی گدھا تھا، کوئی کتا تھا، کوئی سور تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا۔ تو پیر صاحب نے بتایا کہ یہ سارے لوگ، ان کا جو نفس ہے وہ اعمال کے حساب سے متشکل تھا، یعنی جس طرح کے ان کے اعمال تھے اس طرح کا ان کا نفس بن گیا تھا۔ کسی کے بہت برے اعمال تھے تو وہ سور بن گیا، کوئی کتا بن گیا۔ تو ہمارے جو حالات ہیں اگر وہ نفس ہمیں دکھایا جائے تو الامان والفیض کی ہماری کیا حالت ہوگی۔ جس طرح ہم حقوق لوگوں کے کھاتے ہیں، قرضے لے کر ہم واپس نہیں کرتے، سچ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، نا انصافی ہم کرتے ہیں، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ ظلم کرتا ہے، اور اولاد ماں باپ پہ ظلم کر رہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ماں باپ بھی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ والدین اپنے چھوٹے بچوں پہ اتنی تشدد کرتے ہیں، اس تشدد کی وجہ سے ان کی ساری زندگی خراب ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کو آپ جتنا ماریں گے وہ بچہ اتنا زیادہ خراب ہوتا ہے۔ بچہ ماں سے سدھرتا نہیں ہے۔ وہ پرانے دور کی جہالت کی باتیں تھیں جب لوگ بچوں کو زیادہ مارتے تھے اور اساتذہ بھی مارتے، وہ سوچتے تھے کہ یہ کچھ سدھر جائے گا۔ مارنے سے سدھرتا نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات پر بھی بچے پر تشدد کرنا ناجائز ہے، ایون کہ نہ اس کے والدین کر سکتے ہیں اور نہ اس کے اساتذہ کر سکتے ہیں، کچھ ایک لمٹ ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری درست نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، تو ہم اتنے برے ہمارے اعمال ہو چکے ہیں کہ اگر وہ دکھائے جائیں تو کوئی کتا بنا ہو، کوئی سور بنا ہو، کوئی بلی بنی ہو، کوئی بکری بنی ہو، کوئی کھوتا بنا ہو۔ کیوں کہ زیادہ تر لوگ پاکستان میں ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیتے۔ آپ قرضہ دیکھ کے دے دیں، کسی کو دے کے دیکھ لیں، اپنے پیسے آپ لوگوں کو دے کے فقیروں کی طرح مانگتے ہیں بعد میں، اور وہ بادشاہوں کی طرح آپ کو ٹائم پہ ٹائم دیتا ہے، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، فلاں دن آ جانا، ٹچ سے بس نہیں ہے کسی کو۔ تو اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اب آخرت میں کیا جواب دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہارے پیسے مثلا 10 تاریخ کو واپس کر دوں گا، تو اب اس کے بعد جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے آپ گنہگار ہو رہے ہیں، اور آپ کا شمار ظالمین میں سے ہے، اور ظالمین کے بارے میں قرآن پاک کی کتنی آیتیں۔ تو اسی طرح آپ کسی کے پاس امانت رکھ لیں، اچھا راستے سے گری ہوئی کوئی چیز مل جائے، لوگ واپس نہیں دیتے، حالانکہ پہنچانا فرض ہے۔ آپ یا تو چیز اٹھائیں نا، اگر اٹھاتے ہیں تو وہ چیز پہنچانا ضروری ہے۔ بچے اسکول میں جاتے ہوئے دوسروں کے درخت آتے ہیں، ان میں سے وہ کوئی اخروٹ کھا رہا ہے، کوئی خوبانی اتار کے کھا رہا ہے، آڑو کھا رہا ہے، کوئی بچوں کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ گھر سے سکھایا نہیں جاتا۔ اگر وہ گھر سے بتایا جائے کہ بیٹا آپ کے منہ میں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منہ میں وہ کھجور ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق سے وہ کھجور نکالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ تربیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ہم پر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو یہ تربیت کا اثر تھا کہ پھر وہ حسین وہ شخصیت بنی کہ آج بھی دنیا حسین حسین کرتی ہے۔ تو تربیت جو ہے نا عملاً ہوتی ہے۔ جب آپ بچے کے سامنے آرام سے بچیں گے اور پھر ساتھ اس کو بتائیں گے کہ میں نے یہ چیز، مثال کے طور پر بچہ آپ کے ساتھ ہے اور ایک چیز آپ کو ملی ہے اور آپ اس کو ہاتھ لگانے لگے اور پھر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ میں نے اس لیے ہاتھ نہیں لگایا بیٹا کہ اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو مجھ پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ میں تحقیق کروں، بندے تک پہنچاؤں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پہنچا سکوں، اس لیے میں نے یہ چیز اٹھائی نہیں ہے۔ اب بچے کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح چیز لینا ناجائز ہے، لیکن آپ بچے کے سامنے اٹھا کے اس طریقے کا رویہ اختیار کریں گے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کسی کو سمجھ نہ لگ جائے، تو بچے کا جو دماغ ہے، جو چھٹی حصہ ہے، وہ اس سے یہ سمجھے گا کہ مجھے بھی کوئی چیز ملے گی تو میں چھپ چھپا کے، اور چوری کی طرف بھی وہ بچہ جا سکتا ہے۔ تو اس لیے تربیت کریں بچوں کی اور اپنے اعمال کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔